رسول الکریم اما بعد ہندوستان کو آزاد ہوئے پورے 76 سال ہو رہے ہیں۔ اگست 1947 کو بر صغیر کی کوکھ سے آزاد ہندوستان اور ایک نیا ملک پاکستان پیدا ہوئے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کی عوام نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ انگریز سامراج جب اپنا جال پھینک رہی تھی اس وقت، اور جب سونے کی چڑیا پوری طرح جال میں پھنس چکی تھی اس وقت بھی بر صغیر کی طول و عرض میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ عوام نے بد دل ہو کر ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ انگریزوں نے پہلے 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں لوٹ کھسوٹ اور ناانصافی کی بدترین مثال قائم کی۔ اس کے نتیجے میں تنگ آ کر عوام نے عیسوی سن 1857 میں ہتھیار اٹھا لیے۔ وہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی۔ بے انتہا قربانیوں کے باوجود ہندوستان کو اس جنگ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن متحدہ عوام کی قوت مدافعت نے انگریزوں کو چونکا دیا۔ عیسوی سن 1860 میں تاج برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بے دخل کر کے حکومت ہند کی باغ دوڑ خود سنبھال لی۔ لوٹ گھسوٹ اور ناانصافی کا دور ایک حد تک ختم ہوا اور ایک سامراج چولا بدل کر فوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کے تحت انگریزوں نے ہندو مسلم نفاق کو ہوا دی اور خاص طور پر مسلمانوں کو معاشی تندرستی اور تعلیمی پسماندگی کے بھیانک غار میں دھکیل دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مسلم لیگ نے کانگریس کے ساتھ اقتدار میں شرکت کرنے کی بجائے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں بلا شرکت گیرے اقتدار کے مزے لوٹے۔ مسلم لیگ کی فرقہ پرست پالیسی اور کانگریس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے نتیجے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی فہم و بصیرت اور دور بینی کا نچوڑ کیبنٹ مشن پلانٹ ناکام ہوا۔ بر صغیر دو خود مختار ملکوں میں بٹ گیا۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں میں اکثریت ایسے دیہی مسلمانوں کی تھی جو تحریک آزادی کے دائرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ان میں بھی اکثریت تقسیم ملک کی مخالف تھی۔ تقسیم کے بعد سرحدوں کی دونوں طرف انسانی جانوں کا جو عظیم اتلاف ہوا اور بڑے پیمانے پر ہجرت کے واقعات رونما ہوئے، اس سے متاثر ہو کر ہندوستان یعنی بھارت کا اکثریتی طبقہ مسلمانوں کو تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں وطن مولود کا دشمن سمجھ لیا۔ تقسیم کے بعد ہندوستانی مسلمان جس محرومی کا شکار ہوئے وہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے۔ معاشی و تعلیمی میدان میں وہ اپنے اہل وطن کے مقابل پسماندہ تھے۔ علمی، صنعتی اور تنظیمی صلاحیت رکھنے والے افراد اور جن اصحاب کی للکار پر کچھ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر اور کچھ نئے ملک کے تعمیر کے جذبے پر اپنا گھر بار اور اپنے پسماندہ بھائی بندوں کو چھوڑ کر ایک آشوف سے دوسرے آشوف کی طرف کشا کھینچے چلے گئے۔ باقی ماندہ محروم اور پسماندہ قوم کو جو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، کہاں اتنا حوصلہ ہوتا کہ اہل وطن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی کہ ہمیں تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرا کر تم تاریخ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ جب سب سو رہے تھے، آزادی اور غلامی کے فرق کو محسوس کیے بغیر ہم نے آواز دی تھی کہ آؤ بر صغیر کی حریت اور حرمت کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا لو یا قلم اٹھا لو اور ہمارا ساتھ دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل وطن آزادی کی تاریخ کے اس روشن پہلو سے ناواقفیت کے بنا پر تعصب، تنظری اور غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مولانا آزاد عیسوی سن 1939 سے عیسوی سن 1946 تک کانگریس کے صدر رہے۔ 7 سالہ صدارتی دور میں مولانا نے قومی اور بین الحالات کی روشنی میں کانگریس کی پالیسی مدون کی۔ تحریک آزادی کے کاررواں کو اپنی علمی اور سیاسی بصیرت کے سہارے اور مولانا اور گاندھی جی کے اعتماد کی بنیاد پر غلامی کے گھٹا توپ اندھیرے سے نکال کر آزادی کی منزل کے قریب کر دیا۔ بر صغیر کی سالمیت کو بچانے کے لیے آخری لمحے تک ہندو فرقہ پرستوں، مسلم فرقہ پرستوں، ذات طلب لیڈروں اور انگریزوں کی شاطرانہ ذہنیت سے لڑتے رہے۔ اس کے باوجود جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ملک دو لخت ہو چکا تھا۔
گاندھی اور آزاد جیسے عبقری لیڈروں، ہزاروں لاکھوں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ایک المیہ بھی تھا اور چپتا ہوا سوال بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس دور کی تاریخ نے جو کلا بازی کھائی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور آج یہی سوال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی کے تجزیے سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ جو ٹھوکریں ہمارے رہنماؤں نے کھائی ہے، چاہے وہ دانستہ ہو یا نادانستہ، انہیں اسی دور کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ جو کچھ اب ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ بر صغیر 2 نہیں 3 ملکوں میں بٹ گیا ہے۔ ان 3 ملکوں میں وہی لوگ رہتے ہیں جو کبھی ایک ملک میں رہتے تھے۔ زمین اگر زلزلے سے پھٹ جائے تو درار کے ادھر اور درار کے ادھر والے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھیں؟ ہمارا ملک ایک تھا، ہمارا کلچر بڑی حد تک ایک تھا، ہم تمدنی رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہماری سیاسی تاریخ کہیں پھٹی تھی لیکن ہماری معاشرتی اور تمدنی تاریخ جس روشنائی سے لکھی گئی تھی وہ بہت روشن اور جاذب نظر تھی۔ جو ٹھوکریں وہ بہت جاذب نظر تھی۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر لکیر کے ادھر اور لکیر کے ادھر انسانوں کے لیے مدد کرنے کا عہد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔